تو مرنا حق ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرو. بغیر داڑیاں رہتے ہو. بعض تو وہ ہو گئے جو عمر کے اس حصے میں پہنچے اب تو موت آنی ہی ہے. موت کا کسی کے لیے جوانی اور بچپن اور بڑھاپے کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بڑھاپا آ گیا تو اب تو تمام باتیں پوری ہو گئی، اب تو موت آنی ہی ہے. مگر اس کے باوجود بھی وہ داڑھی منڈاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو تب کریں گے جب حج پہ جا کر آئیں گے، داڑھی تب رکھیں گے جب یہ ہو جائے گا. اتنے میں موت آ جاتی ہے، بغیر داڑھی چلے جاتا ہے. تو یہ کام کون کرنا ہے؟ مسلمان ہو. کہتے ہیں بعض لوگ تو یہ کہنے لگے کہ نوکریاں نہیں ملتی. میں نے کہا جن کی داڑھی ہے ان کے گھر نہیں چلتے، داڑھی ہے ان کے گھر نہیں چلتے. داڑھی کا تعلق، رزق کا تعلق داڑھی سے کیسے؟ تم داڑھی رکھو، رزق دینا رب کے ذمہ دار، اس کے ذمہ کرم پہ اور اس سے بہتر رزق عطا کرے گا. داڑیاں رکھنے پر بعض لوگوں کا یہ ہو گیا کہ شادیاں نہیں ہوتی ہے، لڑکیاں نہیں دیتے، کیونکہ تم نے اپنی بچیوں کی مینٹلٹی وہ بنا کر رکھ دی. تم نے کبھی سکھایا نہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کو رکھا ہے. کبھی اپنی بچیوں کو نہیں سکھایا، کبھی اپنے بچے کو نہیں کہا. بچہ رکھتا ہے تو باپ کہتا ہے یہ عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی. یہ تو ہماری قوم کی مینٹلٹی ہو گئی. کفاروں کے طریقے پر عمل کرو اور پھر یہ امید رکھو کہ یہ بچہ مجھ سے وفا کرے گا، تو وہ بچہ بھی وہی کرے گا جو تم نے اس کو سکھایا ہے. کہ بڑھاپے میں پہنچو گے کہ وہی تمہیں اپنے گھر کے باہر رکھ دے گا، اور پھر بعد میں کوستے بیٹھتے ہو کہ اولاد ایسی ہے، اولاد پوچھتی نہیں ہے. کوئی آئے، پیر صاحب آئے تو دعا کرواؤ کہ حضرت میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے. میں نے کہا تو نے اس کو تعلیم کیا دی تھی؟ تعلیم دی تھی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم میں جائے گا؟ ماں باپ کی رضا میں اللہ اس کے رسول کی رضا پنہا ہے. تعلیم دی تھی؟ نہیں دی. اور آج جب تعلیم نہیں دی تو پھر ببول بونے کے بعد میں گلاب کی پھول کی امید کرنا ہی بے وقوفی ہے نا. بویا ببول تھا اور کہتے ہو گلاب کا پھول ملے، تو یہ نہیں ہوگا. اپنی اولاد کو سکھاؤ، دین سکھاؤ، حب رسول کیا ہوتا ہے وہ سکھاؤ، حضور کے دشمنوں کا بغض پلاؤ.